الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين وعلى صحبه المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. شہ نشین پر تشریف فرما اساتید ادب اور صفِ سامعین میں جلوہ فرما ہمارے عزیز معزز اور معزز سامعین، گفتگو ماشاءاللہ اچھی خاصی ہو چکی اور یہ اسباب مزاح نہیں، جدیت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ واقعاً ہمارے جناب فراست رضوی صاحب نے ایک بھرپور بہت عمدہ برمحل مقالہ پیش کیا اور وہ بجائے خود ایک کلیدی خطبہ تھا، اور گلہ ہے، شکوہ ہے مجھے جناب ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب سے، میں ان سے بھی اسی طرح ایک مفصل مقالہ سننے کا آرزومند تھا۔ گلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس فقیر کی خاطر سے بہت اختصار سے کام لیا۔ یہ حضرات اساتید ادب ہیں، میں تو بہت معمولی سا ایک طالب علم ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرے اندر کا طالب علم زندہ رہے۔ میرا خیال ہے جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور جو حضرات دور دراز بیٹھ کر سماعت فرما رہے ہیں، وہ کسی حد تک اس تقریب کے انعقاد کے پس منظر سے بڑی حد تک واقف ہوں گے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے معافی الضمیر کو واضح کرنے کے لیے غالب کے ایک شعر کا سہارا لوں۔ نئی نسل سے بچوں سے معذرت کے ساتھ انہیں یہ شعر سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ابھی اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس شعر کو سمجھنے کی۔ غالب فرما گئے ہیں: بقدر ظرف ہے ساقی خمارے تشنہ کامی بھی، بقدر ظرف ہے ساقی خمارے تشنہ کامی بھی، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، میرے ساتھ جو کیفیت ہے، جو کچھ بھی گفتگو ممبروں پہ کرتا ہوں، جو کچھ بھی مضامین لکھتا ہوں، مقالے لکھتا ہوں، زندگی میں سب سے پہلی تحریر جب لکھی تھی میں نے ایک ایڈیٹوریل ماہنامہ کائنات کا، بلکہ اس سے پہلے بعض اخباروں میں کبھی کبھی کالم میں لکھے ہیں میں نے صحافتی، تو اس سب میں شروع سے ایک کیفیت یہ رہی، موجودہ حالات سے بے اطمینانی اور ایک نئے روشن اور تابناک مستقبل کی جستجو۔ یہ میری فطرت میں، اب اسے حضرات
قبول فرمائیں یا قبول نہ فرمائیں. غالبی کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے. نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا. نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا. حباب موجہ رفتار ہے نقش قدم میرا. بچے ناخوش نہ ہوں، لیکن اصل میں میرا یہ خطاب نا یہ فراست رضوی جیسے فنکاروں سے ہے. یہ شاعر بھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ تو ہنر آج میرے اوپر کھلا کہ بہت اچھے مقالہ نگار بھی ہیں، لیکن یہ طے کر لینا کہ کسی فن کا دروازہ بند ہو چکا یہ کسی زوال آمادہ معاشرے ہی کے لیے ممکن ہے. بزرگوں میں سے کسی کی بارگاہ میں اساعت ادب نہیں ہے. وہ گزشتہ تقریر میں جو انجمن ترقی اردو میں ہوئی تھی، اگر شروع سے آخر تک اسے کوئی دیکھے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اب میں تو سیاست وغیرہ سے واقف نہیں ہوں تو میں بے ریا اور برملا جو کچھ ہے عرض کر دیتا ہوں. بچے گلیوں میں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، اس میں ایک سے ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے بچوں میں، اور پوری دنیا میں شہرت ہے کہ سب سے بڑے کرکٹر جو ہیں عمران خان صاحب ہیں. اب میں کسی بچے سے کہوں کہ دیکھو یہ عمران خان کیا ہے کرکٹ کے میدان میں، کچھ نہیں ہے، تم ان سے آگے بڑھ سکتے ہو. یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے، یہ اس کے فن میں کمال کا اعتراف ہے اور ساتھ میں بچے کی تربیت کا ایک انداز. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر گڈ ٹیسٹ میں گفتگو لی جائے وہیں واضح ہے، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ابھی آپ یہاں ایک گولڈ میڈل لے کے کوئی آیا، اب وہ ایک لیجنڈ بن گیا. اب کسی دوسرے بچے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ارے میاں ٹھیک ہے ارشد ندیم لے آئے گولڈ میڈل، تم ان سے آگے بڑھ سکتے ہو. یہ گولڈ میڈل لانے والے ارشد ندیم کی توہین نہیں ہے، یہ نئی نسل کے لیے تابناک اور روشن مستقبل کے لیے دروازہ کھولنے کی ایک کوشش ہے. اچھا یہ سب اسی تقریر میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ موجود نہیں. میں نے کہا بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. آپ کا بچہ کتنا ہی بڑا کارنامہ کر کے آئے، میں نے یہ اسی تقریر میں عرض کیا تھا، لیکن آپ اس کو اتنی داد نہ دیں کہ اس کی ذہانت قتل ہو جائے. آپ اسے یہ کہیں بیٹے تم نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، بریلینٹ، ایکسلنٹ، اور تم اس سے بہتر بھی کر سکتے ہو. میں پھر ایک بار دوہرا دوں، یہ جملہ کئی مرتبہ کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاؤں کے نیچے یہ سخت زمین رکھی ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ پست نہ ہوں، لیکن ہمارے سر پر بہت اونچا آسمان رکھا ہے تاکہ ہم جتنا بلند ہو سکے بلند ہوتے چلیں. اب اگر کوئی اس ویژن کو قبول نہیں کرتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے معترضین کی سطح پہ اتر کے انہیں جواب بھی دینے کے قابل نہیں ہوں. مجھے وہ زبان نہیں آتی، میرے والدین نے وہ زبان نہیں سکھائی. کچھ لوگ میرے لب و لہجے پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جو میرا لہجہ ہے یہ فضائے نجف کا پروردہ ہے. اگر کچھ بزرگان لب و لہجے پہ ناز کرتے ہیں تو یہ فقیر بھی اپنے اس لہجے کو انعام میں آب و ہوائے نجف سمجھتا ہے.
خود غالبی کا ایک شعر اور یاد آ گیا مجھے. اچھا یہ شعر ہر دیوان میں نہیں ہے، لیکن جو نسخہ عرشی ہے اس میں ہے، جو نسخہ حمیدیہ ہے اس میں بھی ہے، جہاں کہا ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکا کو ایک نقشے پا پایا. اگر غالب خدا سے یہ خطاب کر سکتا ہے کہ بھئی یہ کائنات تو دیکھ لی ہم نے، اب اس سے بہتر دوسری سطح، دوسری بلندر کائنات کہاں ہے، تو کیا ہم اپنے معاشرے سے یہ توقع نہیں کر سکتے، یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے ایک انیس پیدا کر لیا، ایک دبیر پیدا کر لیا، آپ کوئی اور ایک انیس پیدا کرو، کوئی اور دبیر پیدا کرو. یہ طے کر لینا، ان کی عظمتیں اپنی جگہ، ان کی عظمتیں اس بلندی پر ہیں جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایک تاریخی حقیقت ہے، ایک وجودی حقیقت ہے. اور میں نے انیس و دبیر پہ جتنا کام کیا ہے، ظاہر ہے مجھے اپنے کاموں کا اشتہار کرنا نہیں آتا، لیکن وہ موجود ہے، چھپا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ لوگ مطالعہ بھی تو نہیں کرتے. جہاں تک بہت سی باتیں تھیں، اب وقت کے دامن میں گنجائش واقعاً کم ہے. مرزا دبیر علیہ الرحمہ، مجھے ان سے خاص عقیدت ہے، اور اسی لیے میں نے ان پر کئی حضرات سے مقالے لکھوائے، کتابیں لکھوائیں، خود کتابیں لکھوائیں. اور شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے، دارالمعارف سے وہ کتاب چھپ چکی ہے. اور اس کتاب میں اب یہ ان کی بزرگواری تھی کہ انہوں نے پیش لفظ سے لے کے اور آخری صفحے تک کئی جگہ اس فقیر کے حوالے دیے. مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب مرحوم جو معارف کے ایڈیٹر تھے اور شبلی اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے پیش لفظ میں کہ اگر عقیل الغروی نہ ہوتے اور انہوں نے اصرار نہ کیا ہوتا تو میں مرزا دبیر پہ یہ کتاب نہ لکھتا. یہ کتاب چھپ چکی ہے، موجود ہے. اب ظاہر کس جذبے سے میں نے لکھوائی. اب جو تنقید ہے وہ دو جہت سے ہے. ایک جہت یہ کہ ہمارے جو موجودہ شعراء ہیں، نوجوان نسل ہے، یہ جو موجودہ شعراء ہیں انہیں تو ہم نوجوان نہیں کہہ سکتے. یہ شعراء، ان کی صف کے شعراء، ان کی نسل کے شعراء اور ان کے بعد آنے والے نوجوان شعراء، انہیں یہ تنقید کا فریضہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گزشتہ اور موجودہ ادب اور فنکاروں، ادیبوں، شاعروں کی قدر شناسی ہو اور کچھ مستقبل کے نئے امکانات کی طرف بھی اشارہ کیا جائے. صرف مداحی نہیں اور صرف تنقیص نہیں. نہ تنقید نری مداحی ہے اور نہ تنقید تنقیص ہے. امکانات کیا ہیں؟ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے نکات تھے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک طرف فنی امکانات، لسانی امکانات، اور دوسری طرف معنوی و موضوعاتی امکانات، اور تیسرا ایک حصہ جو ہے وہ نہایت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں، وہ ہماری مذہبی روایتوں کے فہم اور اس پر عمل کے انداز اور برتاؤ، اس پر کچھ تحفظات ہیں. مجھ سے پہلے بھی بزرگوں کو تھے، مجھے بھی ہیں اور بہت شدت کے ساتھ ہیں. ہماری سب سے بڑی وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یا ان کے مداحوں کے ساتھ؟ ان کے مداحوں کے ساتھ بھی ہے بتصدق حسین. ہمارے لیے سب سے عظیم ذات کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ.
جناب زینب سلام اللہ علیہا کی صدائے حال، زبان حال کوئی نظم کرے، یا جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی درود پڑھیے، ادبی جلسہ ہے تو کیا ہم جب رسول کا نام لیں گے، آل رسول کا نام لیں گے تو درود تو پڑھنا چاہیے۔ بی بی جناب زہرا کا رتبہ کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی خطیب ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، جہاں تک وہ مداحی کرے گا اور مداحی بھی اس معیار کی ہوگی جو ان کے شایان شان ہو، سر جھک جائے گا اس کے آگے، اور جہاں ذرا سا بھی محسوس ہوگا کہ بھئی یہ چیز ان کے شایان شان نہیں، تو وہی طبیعت جو ہے وہ ٹھہرے گی، اشکال پیدا ہوگا۔ اب میں اپنی زبان سے دوبارہ وہ بند دہرانا نہیں چاہتا، لوگوں تک پہنچ گئے ہیں، مجھے معلوم بھی نہیں کس نے وہ اس قسم کے بند اس شدت کے ساتھ تو نہیں، لیکن دونوں بزرگوں کے ہاں اور بہت سے اور مرثیہ گویوں کے ہاں، جس کا نتیجہ یہ ہوا اور اس پر بر وقت گرفت نہیں ہوئی، لحاظ میں یا کس بات میں مجھے نہیں، بر وقت گرفت نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے درجے کے شعراء انہی چیزوں کو پڑھ کے ویسا ہی کلام تخلیق کرنے لگے، اور منبر پر آنے والے ذاکرین وہ بھی اسی طرح کا بین، اسی طرح کی زبان حال، اسی طرح کی کہ مصائب بیان کرنے لگے جو یقیناً، دیکھیے نادان معاشرہ، عوام الناس نادان ہے، کچھ نہیں آتا انہیں، ان کے اندر صرف جذبہ ہے کہ ہم آقا پہ رونے آئیں۔ یہ جو منبر سے آ رہا ہے بیان، یہ جو شاعر کی زبان سے آ رہا ہے بیان، یہ بیان ان کے ذہنوں میں اگر راسخ ہوتا چلا گیا تو پھر یقین فرمائیے کہ جو عصمت کا درجہ ہے اور معصوم کا تصور ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو ایک اولو العزم کردار ہوتا ہے، اس کے خلاف تصویریں بن جائیں گی دل و دماغ میں۔ مثلا رزمیہ تمام عناصر ہمارے مرزا دبیر علیہ الرحمہ اور میر انیس علیہ الرحمہ کی شاعری میں موجود ہے، رزمیہ کے تمام عناصر موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ایک مقالے کا اقتباس پڑھ کے سنا دوں سے، اور یہ مقالہ چھپا ہوا ہے، میں اس آپ کے اس جلسے کے لیے، اس مجلس ادبی کے لیے میں علیحدہ سے کوئی نہیں لکھ پایا، لیکن یہ چھپا ہوا مقالہ ہے۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی انہوں نے کتاب مرتب کی انیس و دبیر، جو غالب انسٹیٹیوٹ دہلی سے شائع ہوئی ہے، اور وہ وہاں ایک سیمینار ہوا تھا، جو مرحوم خدا اس کی روح کو راحت عطا فرمائے بلندیات میں، ڈاکٹر رضا حیدر سے اسی فقیر نے کہا تھا کہ میاں انیس و دبیر پہ سیمینار کا، اور اس نے کیا، اور اس میں میرا بھی ایک مقالہ شامل تھا، تو وہ مقالہ اس کتاب میں بھی شامل ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے اس فقیر نے کہا تھا کہ آپ انیس و دبیر پہ سیمینار کریں ساہتیہ اکیڈمی میں، اور وہ سیمینار کیا انہوں نے، اور اس کے لیے میں نے پاکستان سے کچھ مہمانوں کو بلایا ہندوستان، جو میرے یہاں مہمان رہے اور ساہتیہ اکیڈمی کے سیمینار میں شریک ہوئے، اور اس میں میرا بھی ایک مقالہ تھا جو میں خود شریک ہو کے نہیں پڑھ سکا، لیکن وہ مقالہ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی مرتبہ کتاب میں شامل ہے، اور میر انیس اور مرزا دبیر کے موازنے سے متعلق ہے۔ بہرحال یہ اس مقالے سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں میں، جو پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی کی کتاب میں شامل ہے۔ بس آخر کے جملے عرض کروں گا، پھر اب وہ مولانا شبلی نعمانی کا ایک ملاحظہ تھا، اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے، اور اتفاق سے مرزا دبیر علیہ الرحمہ پہ ایک طویل تحریر ہے میری، جو ابھی ارادہ تھا کہ ابھی مرزا دبیر کا ایک انتخاب، چونکہ اب تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان سے میں بڑی حد تک مطمئن نہیں ہوں، یعنی مرزا دبیر کے محاسن، مرزا دبیر کے فن کے اور بہت سے پہلو ہیں جن پہ کام ابھی ہونا باقی ہے۔ وہ الگ ایک رخ ہے، اور یہ روایات
اور کردار اہل بیت کی بات یہ الگ ایک رخ ہے. بہرحال تو یہ عرض کر دوں کہ المیزان، نذیر الحسن فوق کی کتاب المیزان جو موازنہ انیس و دبیر کے جواب میں لکھی تھی اور بہترین کتاب ہے، اس سے ہٹ کر مزید مولانا شبلی کے جتنے اعتراضات مرزا دبیر پر تھے اس سب کا جواب تفصیل سے خود میں نے لکھا ہے. جتنے اعتراضات تھے، جہاں انہوں نے مذاق اڑایا، جہاں انہوں نے مرزا دبیر کی شان میں کم لطفی سے کام لیا، اس سب کے جواب میں نے لکھے ہیں. یہ موضوع بالکل الگ ہے. ایک پوری قوم کی نفسیات اور مستقبل کا مسئلہ ہے. کسی ایک دبستان کے لیے یا کسی ایک شہر کے لیے یا کسی ایک شخصیت کے لیے تعصب مناسب نہیں ہوتا. اس سے دنیا میں دوسرے تمام مقامات پر جو فنکار ہیں، جو ذہانتیں ہیں، ان ذہانتوں کو قتل کر دیتے ہیں. ہر ایک کی قدردانی کیجئے، آپ کی قدر شناسی میں کمی نہیں ہوگی. نوجوان شعراء کی ہمت افزائی کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے. اب یہ بہرحال تمام اعتراضات کے تعلق سے میں آخر میں کروں کہ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اردو کی رزمیہ شاعری میں تلوار، گھوڑے وغیرہ کی تعریف اور دیگر خارجی رزمیہ عناصر کے علاوہ جنگ آزما بہادروں کی شخصیت کا نہایت پرزور شاعرانہ تعارف اور ان کی صورت اور سیرت کا ہیبت خیز اور اثر انگیز نقشہ کھینچ دینا بھی ایک بڑا اہم جزو مانا جاتا ہے، جو سراپا نگاری کہلاتا ہے، اور یہ بھی دبیر ہی کا خاصہ ہے. سراپا نگاری تحقیق یہ ہے کہ یہ انہی کی ایجاد ہے، اور تنقیدی محاسبہ یہ بتاتا ہے کہ انہی نے اسے معراج کمال تک پہنچایا. لیکن اس سب کے باوجود، بس یہی جملہ شاید گراں گزر جاتا ہے سب، اس سب کے باوجود کربلا کا سانحہ، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کے اعزاء، اقربا اور انصار کی جاں فشانیاں اور ان کے اہل بیت کا تمام تر قیامت خیز مصائب کے باوجود ثبات و صبر جس طرح کے رزمیے کا متقاضی ہے وہ آج تک تخلیق نہ ہو سکا. انیس و دبیر اور ان کے دبستان سخن کے تمام تر شعراء کی سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں ایک عظیم کربلائی رزمیے کی تخلیق کے امکانات روشن کر دیے ہیں، اور ان کے ریاض فن نے اس کے لیے زمین سخن خوب ہموار کر دی ہے. معروض ہے. یعنی کیا؟ انیس کی عظمت اپنی جگہ، دبیر کی عظمت اپنی جگہ، میر عشق کی عظمت اپنی جگہ، تعشق کی عظمت اپنی جگہ، ان سے پہلے اور ان کے بعد کے شعراء نے جو کچھ جس نے کیا اپنی جگہ. لیکن زندگی کا کارواں رواں دواں ہے. میں یہ جملہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، کیا معلوم مستقبل کے دامن میں کون جوہر کہاں چھپا ہوا ہے. کیا معلوم کل امریکہ میں کوئی ایسا فنکار پیدا ہو جائے جو کربلا کا رزمیہ لکھ دے اردو میں. کیا معلوم کل کینیڈا میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے، کل برطانیہ میں پیدا ہو جائے، یا خود لکھنؤ میں پیدا ہو جائے، دلی میں پیدا ہو جائے، امروہے میں پیدا ہو، کہیں پیدا. تو ہم کراچی میں، ایگزیکٹلی کراچی میں، کراچی، لاہور، ملتان، کہیں بھی. میں تو بس اذان دے رہا ہوں. اذان ارتقا ہے اور میں ہوں. میں اذان دے رہا ہوں. کیوں؟ اب ایک جملہ عرض کروں، ظاہر ہے کہ آپ حضرات اساتذہ ادب ہیں اور سامنے بھی ارباب ذوق ہیں. میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک کارنامہ ہے، مرزا دبیر کا ایک کارنامہ ہے.
اس دور کے شعراء کا ایک کارنامہ ہے کیا، جس پہ اعتراض ہوا اور میر انیس کی طرف سے لوگوں نے دفاع کیا. کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اور اہل بیت کو اودھ کی تہذیب میں لا کے بٹھا دیا. جو مکالمے ہیں یعنی وہ الفاظ و کلمات مکالمے اور اودھ کی بیگماتی زبان، بھاو جو بھابھی، اور انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا، اور فرمایا انہوں نے مکمل طور پر میر انیس نے، مرزا دبیر نے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کر. ابھی آپ جو مرثیہ پڑھ، شاہکار ہے، مرثیہ شاہکار ہے، شاعری شاہکار ہے، لیکن کیا واقعاً کربلا میں گلاب کے تختے تھے اور اس کو شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے؟ بہترین شاعری ہے، بہترین شاعری ہے، مگر کربلا میں تو یہ چمن تھا نہیں. کربلا میں تو بے آب و گیاہ صحرا تھا. ظاہر دوسرے مقام پر انہوں نے صحرا اور تپش اور پیاس اس کو بھی لکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ یہاں ایک مرثیے میں چمن میں واقع کربلا واقع ہو رہا ہے، ایک جگہ صحرا میں واقع ہو رہا ہے، یعنی ایک طرح کا تضاد ہے. یعنی فنکاری تو دکھائی کہ میں جس مضمون کو چاہوں ادا کر سکتا ہوں، کہ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا. صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا. ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا. اب دیکھیے فکری ارتقاء میں دوسرا مرحلہ بھی انہوں نے فوراً دوسرے شعر میں فرمایا، کہا کہ حرم کو بھی بت کدا سمجھنا ہے دوسری منزل ارتقاء کی. حرم کو بھی بت کدا سمجھنا ہے دوسری منزل ارتقاء کی. وہ پہلا زینہ شعور کا تھا کہ بت کدے کو حرم بنایا. ان دونوں اشعار کو میں نے صرف اس لیے پیش کیا کہ ایک رخ یہ ہے کہ آپ نے امام حسین کو اودھ کی تہذیب میں ڈھال کے اور غم منا لیا. دوسرا مرحلہ یہ ہے ہمارے فنکار کے لیے فکر کے دروازے کھولے ہیں، مشق سخن کے لیے دروازے کھولے ہیں. اب آپ یہ ریاضت کیجئے کہ واقعاً اصل کربلا، اصل کردار حسینی، اصل کردار اہل بیت کو ہندوستان یا عجم یا کہیں کسی دوسری تہذیب و کسی دوسرے معاشرے کی آمیزش کے بغیر اصیل کردار کو اس طرح سخن میں مؤثر انداز میں پیش کریں کہ ان کا سچا رزمیہ تحریر ہو جائے. کیوں؟ آپ ذرا اب فنی اور لسانی تو ہو گیا نا اشارہ، مذہبی ضرورت کیا ہے؟ رونا رولانا. یہ بتائیے حدیثوں میں رونا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے، رولانا واجب قرار دیا گیا ہے، یا رونے اور رولانے کے لیے غلط روایتوں کو وضع کرنا بھی واجب قرار دیا گیا ہے؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اصل واقعے میں اتنی المناکی ہے کہ ایک صاحب دل اس واقعے کو سن کے ممکن نہیں ہے کہ گریہ نہ کرے، اشکباری نہ کرے، ماتم نہ کرے. ممکن نہیں ہے بشرطے کہ صاحب دل ہو. میں دیکھتا ہوں، میں ممبر پہ 40 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، اکثر یہ ہوا ہے کہ میں نے مقام مصائب میں بس حسین کہا ہے اور مجلس منقلب ہو گئی. امام حسین و کربلا کا واقعہ گریے کے لیے کسی اضافی آرائش بیان اور زیب داستان
اور افسانہ ترازی اور داستان ترازی کا محتاج نہیں ہے. ایک نام حسین کافی ہے منقلب کرنے، نام سید زینب کافی ہے. اور جسے کہتے ہیں رزمیہ، وہ بھی آل محمد کا رزمیہ. عام رزمیوں میں بھی دیکھ لیجئے، اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ رزمیہ اس میں ڈرامہ اور یہ سب ہوتا ہے، بہت زیادہ بس میں اختتام کرتا ہوں. مجھے خود احساس نہیں رہا کہ ہیرو ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی جری ہے، کوئی ایک اچھا بڑا کردار ہے، اس کردار پہ ظلم ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں بس ایک آنسو یا چہرے پر ایک کرب ظاہر ہوتا ہے، اور بس چاہنے والے اس کے دھاڑے مار کے روتے ہیں، ہے نا؟ آقا حسین کا صبر، بی بی جناب زینب کا صبر، شجاعت اور شہامت کے ساتھ صبر. اگر ہم قدم قدم پر خود امام حسین کو روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائیں گے، یہ رزمیہ نہیں ہوگا، یہ رزمیہ نہیں ہوگا. بہت سے شعراء ہیں، کسی ایک شاعر کو میں کمتر نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوں، لیکن مطالبہ یہ یا جناب زینب، یہ بھی تاریخ ہے. اس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے جتنی مصیبتیں پڑ رہی تھیں آپ پر، آپ کا چہرہ دمکتا چلا جا رہا تھا. دشمن رپورٹر، دشمن راوی کہتا ہے. بی بی جناب زینب کیا قیامت کربلا میں گزری ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اسیر، اور اس وقت کیا کچھ نہیں دیکھا. اور جب عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدگوہر نے بی بی کے دل کو اور دکھانے کے لیے کہا کہ زینب دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بی بی نے کیا جواب دیا. ایک جملہ کتنا عظیم ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو خدا کی طرف سے حسن سلوک کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ ہے زینب، یہ ہے زینب. ہمیں گریہ کرنا ہے، ہمیں سینہ کو بھی کرنی ہے، اور کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ مومن کا شعر کتنا عمدہ ہے کہ سینہ کو بھی سے زمین ساری ہلا کے اٹھے، کیا علم دھوم سے تیرے شہدا کے اٹھے. ہمیں گریہ کرنا ہے، سینہ کو بھی کرنی ہے. عزاداری کی کوئی رسم، کوئی شبیہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت نہ کرنی ہو، لیکن ساتھ میں ارباب عصمت و طہارت اور کربلا کے اس انقلابی پیغام کو، انقلابی شعور کو زندہ رکھنا ہے. اگر یہ انقلابی شعور زندہ رہتا تو آج انقلاب اسلامی بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا. میں ایک واقعے پر بس ختم کرتا ہوں. جنوری 90 میں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار منعقد کیا دہلی میں امام خمینی پر اور انقلاب اسلامی کی تعلق، لیکن خاص شخصیت پر تھا امام خمینی کی. اور اس میں میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ علماء، مدرسے والے، یونیورسٹی والے، ادبی حلقوں کے لوگ اور مختلف ادبی حلقوں کے لوگ، سب کو ہم ایک سٹیج پہ بلا کے بیٹھا دیں. یہ ہمیشہ میری کوشش رہی، جمع کرو سب کو. چنانچہ سید حامد صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، شمس الرحمان فاروقی صاحب. جب میں نے شمس الرحمان فاروقی صاحب سے کہا کہ امام خمینی میں مقالہ پڑھ دیجیے، تو ان کا بھیا میں کیا پڑھوں گا ان پر. میں نے کہا کہ آپ نے حافظ کو پڑھا ہے، حافظ کی شاعری پیش نظر ہے. ہاں کیوں نہیں. میں نے کہا امام خمینی کا پورا دیوان موجود ہے شاعری کا، غزلیات کا اور رباعیات کا ہے، آپ ان کی شاعری پہ مقالہ پڑھیں. وہ آئے اور مقالہ پڑھا. ڈاکٹر زوئی انصاری، واقعہ بس یہ عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر زوئی انصاری وہ کمیونسٹ تھے جو نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ وہ ماسکو کو مکہ کہا کرتے تھے. مجھ سے انہوں نے کہا، میں 11 سال مکے میں رہا ہوں. تو میں نے ایک دم سے کہا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں ماسکو میں تھا.
اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور اس کے بعد سنیے کیا ہوا اور میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے مگر اتنی گفتگویں ہوئی. ان گفتگوؤں کو ابھی نقل نہیں کروں گا, وہ مقالہ میرا آپ کی نظر کر دوں گا, اس میں ذکر کر دیا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک مضمون لکھا جو چھپا ان کی زندگی میں, روزنامہ انقلاب بمبئی میں, جس میں یہ جملہ تھا کہ زندگی بھر جو کچھ میں نے کمیونزم کے بارے میں لکھا ہے اسے ڈس اون کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ نجات کی راہ اسلام ہے. اب ایک طرف تو لوگ مجھے مدعون کرتے تھے کہ دیکھیے مولانا صاحب میں اٹھنا بیٹھنا کس میں, ذو انصاری کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا, ان کو جب میں نے بلایا امام خمینی پر مقالہ پڑھنے کے لیے تو ارنا جو ایجنسی ہے ایرانی, اس کے لوگ آئے مجھ سے انٹرویو لینے کے, صاحب آپ نے امام خمینی پر سیمینار کیوں کیا؟ تو میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھیے, یہ ڈاکٹر ذو انصاری بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیے یہ کیوں آئے مقالہ پڑھنے کے لیے. کیا جملہ کہا ہے انہوں نے جملہ کہا کہ اگر ہمیں 1918 اور 17 میں امام خمینی جیسا کوئی لیڈر مل جاتا تو ہم اپنی جوانیاں کفر پر کیوں نثار کرتے, ہم اسلام کے سپاہی ہوتے. یہ ڈاکٹر ذو انصاری کا جملہ. تو یہ انقلابی عنصر ہمارے معاشرے سے کہاں غائب ہو گیا, کیوں غائب ہو گیا؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ ہم تمام بزرگوں کی خدمت میں عرض ادب کرتے ہیں, ان کی خاک قدم کو سرمۂ جشن سمجھتے ہیں, انہیں ہم آسمان ادب سمجھتے ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں نئی نسلوں سے کہ آسمانوں پر آسمان تعمیر کرتے ہوئے آگے چلے جائیں. آسمان بہت بلند ہے اور آپ کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.